باہر سے آنے والے حضرات یہ یاد رکھیں کہ جماعت کے لیے صفیں بھی بنانی ہیں، اس لیے برائے مہربانی صفوں میں ہی تشریف فرما رہے ہیں اور صفوں کی ترتیب کے مطابق ہی بیٹھیں۔ معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین، آپ نے اس مسابقہ اذان کے حوالے سے پوری تفصیلی گفتگو، اس کا پس منظر آپ نے سماعت فرمایا۔ اس پورے پروگرام کو تمام ٹی وی چینلز نے، معروف ٹی وی چینلز نے 42، 24، 99 اور خاص طور پر کیو ٹی وی نے پوری دنیا تک پہنچایا۔ اس خدمت پر جناب حاجی عبدالرؤف صاحب اور عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب، ہم انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے مہمان تشریف لائے، میں بار دیگر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس اذان کی صورت میں جو ایک صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے اس خیر کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے، یہ خود ان کے لیے بھی، ان کے بزرگوں کے لیے بھی اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کا باعث بھی ہے، ثواب کا باعث بھی ہے، اجر کا باعث بھی ہے۔ جناب شمشیر سیالوی صاحب، الحاج ملک محمد خلیل صاحب اور دیگر جتنے مہمان تشریف لائے، ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہم نے اس پروگرام کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ ابھی انعامات کی تقسیم کے بعد ہمارا جو جمعہ کا باضابطہ انشاءاللہ گفتگو اور خطبہ ہے، وہ حسب سابق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں سب سے پہلے صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ اس پروگرام میں جس طرح اعلان فرمایا گیا، میں سب سے پہلے جو ہمارے تینوں ججز حضرات ہیں، میں ان کو انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمانوں سے، جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اور جناب شیخ سعید صاحب کہ آپ تشریف لائیں، اور تینوں ججز حضرات محترم جناب قاری رفیع الدین سیالوی صاحب آپ تشریف لائیں اور ہمارے معزز ان تمام اراکین سے اپنے ان کے ہاتھوں سے اعزاز پائیں۔ جناب قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب۔ جناب قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب کے بعد جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور سوینئر اور اپنا انعام وصول فرماتے ہیں۔ ان کے بعد جناب محترم المقام قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب تشریف فرماتے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے شریک مقابلہ چونکہ 15 طلباء تھے، ان میں سے 5 تو ٹاپر ہیں، باقی جو رہ جانے والے 10 ہیں، ان میں سے محمد اعجاز تشریف لاتے ہیں اور 10,000 روپیہ کا انعام وصول پاتے ہیں۔ جناب محترم محمد اعجاز صاحب۔ محمد اعجاز صاحب کے بعد محمد لقمان صاحب۔ ان کے بعد جناب محترم عبداللہ خلیل صاحب۔ عبداللہ خلیل صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ان کے بعد عزیزم محمد حسان صاحب اپنا 10,000 روپے کا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں۔ محمد حسان صاحب۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محمد عظیم یوسف صاحب، اپنا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں۔ محمد عظیم یوسف صاحب معزز مہمانوں کے ہاتھوں سے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ محمد عظیم یوسف 10,000 روپے کیش انعام اس مقابلے میں شرکت کی سعادت پانے پر۔ ان کے بعد محمد ابو بکر صاحب۔ محمد ابو بکر صاحب کے بعد راحت اعجاز صاحب معزز مہمانوں کے ہاتھوں سے 10,000 روپے کا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں۔
راحت اعجاز صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ راحت اعجاز صاحب کے بعد سید احسن شاہ صاحب، سید احسن شاہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ سید احسن صاحب کے بعد زرداد بخت صاحب تشریف لا کر 10,000 روپیہ انعام اور اپنا سوینئر وصول کرتے ہیں۔ محترم زرداد بخت صاحب، اور ان کے بعد 10ویں شریک مقابلہ قاسم علی شاہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب، اور اب وہ یادگار لمحہ آ پہنچا ہے ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جو اس مسابقہ حسن قرات میں فائنل میں پہنچے، اور ان فائنل میں پہنچنے والے خوش نصیبوں میں 5ویں نمبر پر ہیں جناب سید ذیشان شاہ صاحب، جو عمرے کا ٹکٹ حاصل کریں گے، اس کے ساتھ 1,00,000 روپیہ کیش پرائز اور سوینئر حاصل کریں گے۔ جناب سید ذیشان شاہ صاحب معزز مہمانوں کے ہاتھوں انعام 1,00,000 روپیہ کیش اور سوینئر اور اس کے ساتھ عمرے کا مکمل پیکج وصول فرما رہے ہیں جناب سید ذیشان شاہ صاحب۔ چوتھے نمبر پر تشریف لانے والے خوش نصیب ہیں عزیزم احمد نواز صاحب۔ عزیزم احمد نواز تشریف لاتے ہیں اور معزز مہمانوں سے 1,00,000 روپیہ کیش انعام، عمرہ کا ٹکٹ مکمل پیکج اور سوینئر وصول کرتے ہیں عزیزم احمد نواز صاحب۔ تیسرے نمبر پر تشریف لانے والے خوش نصیب عزیزم محمد اسد صاحب۔ عزیزم محمد اسد تشریف لاتے ہیں اور معزز مہمانوں کے ہاتھوں اپنا انعام، عمرہ کا مکمل پیکج 1,00,000 روپیہ کیش انعام، سوینئر وصول پاتے ہیں، اور پوری محمد اسد، عزیزم محمد اسد ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جنہوں نے یہ سعادت پائی کہ بارگاہ مصطفی، بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت پائی اور 1,00,000 روپیہ انعام حاصل کیا۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں جناب محمد اصغر صاحب۔ محمد اصغر صاحب تشریف لاتے ہیں اور کیش انعام 1,00,000 روپیہ اور اس کے ساتھ سوینئر اور عمرے کے ٹکٹ کی سعادت پاتے ہیں۔ اور آخر میں تشریف لاتے ہیں عزیزم ذیشان عالم صاحب، تشریف لا کر یہ 5ویں خوش نصیب ہیں جنہوں نے عمرہ کا ٹکٹ حاصل کیا اور 1,00,000 روپیہ کیش انعام اور سوینئر پایا، جناب ذیشان عالم صاحب۔ جی، اور اب ان کے بعد ان طلباء کے استاذ گرامی قدر جنہوں نے ان کو یہ تربیت دینے کا اور اس پوری تشجیع کا اہتمام فرمایا، جناب استاذ القراء قاری عطاء المنان وارسی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور 1,00,000 روپیہ کیش انعام، عمرہ کا ٹکٹ اور سوینئر پانے کا اعزاز پاتے ہیں۔ جناب قاری عطاء المنان وارسی صاحب۔ میں گزارش کروں گا اب جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اور شیخ محمد سعید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور طارق محمود جاوید صاحب کو اس جی علامہ بدرالزمان قادری صاحب کا انعام اور جناب تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ علامہ بدرالزمان قادری صاحب جامعہ ہجویریہ کے پرنسپل ہیں، انہیں بھی اسی طرح عمرے کا ٹکٹ بھی 1,00,000 روپیہ کیش انعام بھی اور سوینئر بھی دیا جا رہا ہے، جامعہ ہجویریہ کے پرنسپل صاحب۔ اور اب میں جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اور شیخ سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ طارق محمود جاوید صاحب کو سوینئر اس پروگرام عبد الوحید صاحب جی، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں وہ خوش نصیب طالب علم ہے جامعہ ہجویریہ کے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ٹاپ کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ جامعہ ہجویریہ کے طالب علم سوینئر اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ جناب طارق میں
जनाब तारिक महमूद जावेद साहब की खिदमत में इस खिदमत के पाने पर ये तोहफ़ा सुवेनियर का पेश किया जा रहा है। और मैं अब इन दोनों बुज़ुर्गों शेख सईद साहब और तारिक जावेद साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब इस पूरे प्रोग्राम के लीडर और क़ायद जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब को ये तोहफ़ा पेश फरमाएँ। इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां और तमाम तर इंतज़ामात में सरपरस्ती फरमाने वाले, और मैं जनाब तारिक महमूद जावेद साहब और डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब शेख साहब की खिदमत में उनकी इस अजीम खिदमत पर ये तोहफ़ा पेश करें। और हकीकी इनाम और दुआओं का ज़ख़ीरा तो वो है कि जो इन्होंने इन तमाम सूरतों में हासिल किया है। जनाब जी जी, अब मैं अपना इनाम खुद वसूल करने के लिए हाजिर हूँ। ये अभी सामीन में से किसी ने सदा बुलंद की थी कि हमारे ख़तीब साहब के लिए भी उम्रे का टिकट है या नहीं। तो ये सातें वाक़तन पाया कबूल को पहुँची हुई हैं। तो शेख मोहम्मद सईद साहब ने ख़तीब मोहतरम की खिदमत में भी उम्रे का टिकट पेश किया है। चूँकि लाइव बात हुई है जनाब और कबूलियत की सातें हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पूरे प्रोग्राम के लीडर डॉक्टर साहब ना हो तो शायद ये पूरा सफ़र जो है जनाब मोहतरम शाहिद साहब तशरीफ़ लाते हैं और शेख अमीन साहब की तरफ से ये तोहफ़ा वसूल करते हैं। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ मोहतरम जनाब मियाँ इमरान साहब तशरीफ़ लाए, दीगर तमाम शेख अमीन साहब सबको वेलकम और शुक्रिया अदा करते हुए हम इस सेशन को इख्तिताम पजीर करते हैं और तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चाहूँगा कि अब आप अपनी जगह तशरीफ़ रखें और ताकि मैं मेराज पाक के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरी जिस बाबे जिस सिफारिश की थी ना मेरी वो दिले भी दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इसको जितना खैर अता फरमाए। इनका बेटा बीमार है, आप दुआ फरमाएं, और वो कैद में है, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उसे रिहाई अता फरमाए। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे। आवाज़ नहीं आ रही। गंज बख्शे सजे खब्बे तक लो, जरा चुप करके बैठा उन्होंने जगा दो यार। बारगाह गंज बख्श में नजराना पेश कर इंशाअल्लाह। हेलो 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 भाईजान जुम्मे दी ऑडियो उठो आएगी ना है तो फिर तुसी इंज करो ना अपना जुम्मे की हदीस सारी चलनी है।
وہ بول رہا ہے ادھر سے چلے گی. ہیں ہیلو 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 ہیلو. جس چیز میں مہارت تھی، اپنے علم تجربے ریسرچ کے بعد وہ ترقی کے جس اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے جب اس قوم کی طرف اس رسول پیغمبر نبی کو بھیجا تو وہ کمال، وہ علم اور وہ عظمت ان کی قوم کے مقابلے میں کہیں اعلیٰ درجے کی عطا کر کے اس قوم کی طرف بلایا. کس لیے بھیجا؟ یہ کیوں کرم فرمایا؟ اس التزام کی وجہ کیا ہے؟ اس التزام کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے جس کی طرف وہ نبی تشریف لائے ہیں ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اداؤں کو اپنانا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس اپنے نبی اور رسول کی اداؤں میں، اس کے طریقے میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، اور اس نبی نے وسیلہ اور ذریعہ بننا ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ رب العزت کی محبت کا. تو اگر قوم میں سے کوئی اس نبی سے کسی بھی اعتبار سے افضل ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا، اچھا محسوس کرے گا، اور وہ اس نبی کی عظمت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا اور یوں دولت ایمان سے محروم رہے گا. لہٰذا اللہ نے یہ قانون رکھا کہ جس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اس قوم کو جس چیز میں کمال حاصل تھا، اللہ نے وہی کمال اپنے نبی کو اعلیٰ درجے کا عطا کر کے بھیجا تاکہ قوم عاجز آ جائے. میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں اور پھیلاؤں گا نہیں زیادہ بات کو، تاکہ وقت مقررہ پر ایک بڑی بات، بڑی فکر تھوڑے وقت میں عرض کر دی جائے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور فرعونیوں کو اس زمانے میں سحر اور جادو میں کمال حاصل تھا، اور قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں. مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ پوری سٹیٹ کو، بادشاہ کو، ان کے پورے سسٹم کو جب چیلنج کیا تو فرعون نے اپنے دربار کے جو درباری جادوگر تھے، ان کے جو ٹاپ پر تھے، ان کو جو تنخواہ لیتے تھے، پلتے تھے سرکاری خزانوں پر، انہیں کہا بھئی موسیٰ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کہنا مانو، میرے پیچھے چلو، اور جو میں کہتا ہوں اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے مان لو. تو تمہیں اس کام میں مہارت تامہ ہے، تو آؤ ذرا میدان میں اترو اور موسیٰ کا مقابلہ کرو.
قرآن اس کی پوری منظر کشی کرتا ہے. جب میدان لگا اور فرعونیوں کے چنے ہوئے جادوگر جب میدان میں آئے، انہوں نے اپنا کرتب سحر یہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی زمین پر، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے رینگنے لگی. انہوں نے فرعونیوں نے اپنے اس فن اور کمال کا مظاہرہ کیا جس میں انہیں کمال حاصل تھا، نبی کو عاجز کرنے کے لیے اور اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کمال اور عروج کی انتہا کا اظہار کیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میرے موسیٰ کلیم اللہ، اپنا عصا ڈال، ذرا اپنا عصا پھینک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ اس عصا کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ عصا، وہ ڈنڈا، وہ سٹک، وہ ایک اژدہا اور بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی اور ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں اور سپونگلوں کو کھا گئی. نقطہ جو میں نے عرض کیا اس پر توجہ رہے، جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوں اس پر دھیان رہے. قوم کو کمال حاصل تھا اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے، اس جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنی عظمت اور کمال کو ظاہر کیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو یوں ظاہر کیا کہ ان کے عصا کے ذریعے سے ان کے پورے فن کو زیرو کر کے رکھ دیا. جب اژدہا نے وہ چھوٹے سانپ کھا لیے نا تو سب سجدے میں گر گئے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر توجہ رہے ایک بات پہ، یہ کمال اس اژدہا کے ذریعے سے جو ظاہر ہوا، معجزہ ظاہر ہوا، براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اس عصا کا کمال ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی سعادت حاصل ہے، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنگت و صحبت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ید کے لمس کی سعادت حاصل ہے. میں کہتا چاہتا ہوں کہ اس عصا کا اگر یہ کمال ہے، اس ید موسیٰ کا کمال کیا ہوگا. آگے چلیے. حضرت داؤد علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، انہیں اپنی خوبصورت آوازوں پہ بڑا ناز تھا، انہیں ترنم پہ بڑا ناز تھا، انہیں اپنی اس صفت پہ بڑا ناز تھا کہ ہم خوبصورت آوازوں والے ہیں، خوبصورت ترنم والے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا تو وہ اس انداز کا لحن عطا فرمایا، اس انداز کے ساتھ قوم کو نبی کے سامنے عاجز کیا کہ وہ تو خود گایا کرتے تھے، وہ تو خود ترنم کے ساتھ بولا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی نے اپنے اس لحن داؤدی کے ذریعے سے اللہ کی حمد شروع کی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد کرتے تھے تو پتھر، پہاڑ، چرند پرند بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد کیا کرتے تھے. قوم عاجز آ گئی. میں نے آپ کو اس تمہیدی گفتگو کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان معراج پر لے کے آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، انہیں میڈیکل سائنس میں اور علاج اور طبابت اور طب میں بڑا کمال حاصل تھا. وہ تمام قسم کی بیماریوں کا علاج کر لیا کرتے تھے. میں بات کو زیادہ پھیلاتا نہیں اور اپنے عنوان پر تیزی سے پہنچتا ہوں. ذرا یاد رہے جو میں نے عرض کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میڈیکل میں، طب میں کمال حاصل تھا، لیکن کچھ بیماریاں وہ تھیں کہ جن کا علاج کرنے سے وہ قاصر تھے. وہ مادرزاد اندھے کو اچھا نہیں کر سکتے تھے، وہ کوڑی اور برس کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا، انہیں وہ کمال اس طریقے سے عطا کر کے بھیجا کہ اے قوم کے تمام طبیبوں اور علاج کرنے والوں، اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جس کے چہرے پر آنکھ کا نشان نہیں ہے، جو مادرزاد اندھا ہے، میں عیسیٰ روح اللہ اسے بھی آنکھیں عطا
بڑا کر سکتا ہوں. جو برس کا مریض, کینسر کا مریض ہے, میں اسے پھونک مار کے میں اسے بھی ٹھیک کر سکتا ہوں. اور تو اور صحیح, جو شخص مر جاتا ہے تم اسے زندہ نہیں کر سکتے. میں اللہ کا نبی, رسول, پیغمبر ہوں. اللہ نے مجھے یہ عزت اور یہ سعادت دی ہے کہ میں تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں. میں نے یہ 3 مثالیں عرض کی ہیں سابقہ انبیاء میں سے, اور نقطہ اور فکر یہ دی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بھی پیغمبر کو, کسی بھی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے, اسے اس قوم سے اعلیٰ بنا کے بھیجتا ہے, اسے قوم سے افضل بنا کے بھیجتا ہے, اور ہر خوبی اور کمال اس نبی میں اللہ رب العزت اس قوم سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ ترین درجے کی عطا کرتا ہے. یہ میں نے سابقہ انبیاء کی مثالیں دی ہیں. بطور خطیب اگر اس بات کو میں پھیلانا چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ 2 جمعے کے خطبے دے سکتا تھا, لیکن میں نے اب اسے 20 منٹ میں وائنڈ اپ کرنا ہے. 10 منٹ باقی ہیں. اب ذرا اس اصول کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ کی طرف تھوڑا سا دھیان دیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو تھوڑا سا سمجھیے گا, اس پر تھوڑا سا غور کیجیے گا. پہلی بات تو یہ رکھیے کہ تمام انبیاء کی رسالت زمانے کے لحاظ سے, وقت کے لحاظ سے محدود تھی. کسی قبیلے کی طرف, کسی قوم کی طرف, کسی خاص زمانے کے لیے بنا کر بھیجا گیا. اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کریم نبی پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا, یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میرے محبوب وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب اب قیامت تک کے لیے خدائی بھی میری ہی رہنی ہے, مصطفی بھی تیری ہی رہنی. چل دے جی توجہ جناب, مہربانی بابا جی, توجہ بات کرنے دیجیے. تمام کے لیے, انسانوں, جنوں اور سب کے لیے, قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول و پیغمبر بنا کے بھیجا. اس اصول کی روشنی میں جو میں نے عرض کیا ہے اور جس کی میں نے 3 مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے میں نے عرض کی ہیں, اسی اصول پہ اب ذرا عظمت مصطفیٰ کو ایک لمحے کے لیے توجہ میں لائیں. اگر میں یہ جملہ پہلے کہہ کر آگے تفصیل میں جاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر بسنے والے جس انسان نے, جس قوم نے, جس ڈاکٹر نے, جس عالم نے, جس ریسرچر نے اپنی ریسرچ علم کی انتہا کو پہنچنا ہے, جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی طرف توجہ کرے گا, جب اس اپنے علم کو, اپنی ریسرچ کو, اپنی ترقی کو, اپنے کمال کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لائے گا, وہ حضور علیہ السلام کے قدموں سے آگے نہیں جا سکے گا. پھر سن لیں, قیامت تک انسانیت نے, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, انسانیت نے جتنی ترقی کرنی ہے, انسان نے جتنا کمال اور عروج حاصل کرنا ہے, کسی بھی فیلڈ میں اعلیٰ ترین درجے کو جانا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تو اپنے سر سے لے کے قدمین ناخن مبارک تک سراپا معجزہ ہیں. میں ان سب کی بات نہیں کرتا. کائنات کی ساری ترقیاں, سارے عروج, سارے کمال اور تمام کی تمام انتہائیں نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کے سامنے رکھ دو تو عاجز آ جاتی ہیں. باقی تو بات ہی کچھ اور ہے. میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں. آج کے انسان نے جو اپنے آپ کو بہت ترقی پسند, بہت ہی آسودہ, بہت ہی خوشحال تصور کرتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ترقی کے اعلیٰ درجے کو پا لیا ہے, اس نے ایک کمال آج کے انسان نے یہ حاصل کیا ہے کہ اس نے اپنی سفر کی سپیڈ کو بڑھا لیا ہے. آج کے انسان کا یہ کمال ہے کہ وہ سفر جو پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب منٹوں میں ہو جاتا ہے. گھنٹوں کے سفر منٹ میں طے ہو رہے ہیں, اور انسان نے ایسے ایسے طیارے اور ایسے ایسے ایجادات کر لی ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی رفتار کو اس نے اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ آج کا انسان سورج کی رفتار کے ساتھ سفر کرنے پہ قادر ہو چکا ہے. آج کا انسان کہ اگر وہ اس جیٹ طیارے کے ذریعے سورج کی رفتار کے ساتھ سفر کرے تو 24 گھنٹے میں وہ پوری زمین کا چکر لگا سکتا ہے. یہ انسان کا کمال ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کمال حاصل کر لیا ہے, میں نے بڑی سپیڈ پکڑ لیا ہے, میں نے بڑی تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیا ہے کہ میری سپیڈ بہت بڑھ گئی ہے.
اور وہ اس کے اوپر اگر ناز کرتا ہے کہ آج کے انسان نے دیکھو یہ پہلا دور خچروں اور اونٹوں کا تھا، میں نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ میں سپیڈ کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ میری سپیڈ جو ہے وہ سورج کی رفتار کے مطابق ہے، میں اسے کہوں گا ذرا ایک لمحے کے لیے حضور کے سفر معراج کی سپیڈ کے سامنے تو آ کے دیکھ، ایویں چپ کر کے بیٹھے رہنا، سبحان اللہ نہ کہنا، میں تم تھوڑا میری بات پہ نہیں حضور کی عظمت پہ سنیں۔ توجہ، آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے سپیڈ کو بڑھا لیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کی رفتار کے سامنے ذرا اپنے آپ کو پیش کرنا۔ میں ایک تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام مختصراً نبی پاک علیہ السلام نے سپیڈ کی جو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرے، اور انسان کی جو سوچ کی رفتار ہے، انسان کے سوچنے کی سپیڈ وہ روشنی کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ اعلیٰ ترین رفتاریں ہیں جن تک ابھی انسان آج کا نہیں پہنچ سکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس معراج کے سفر کی سپیڈ کا ایک منظر نامہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سفر کا پہلا مرحلہ براق کے اوپر طے کیا ہے، دوسرا مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے نورانی سیڑھی اور لفٹ کے ذریعے طے کیا ہے، تیسرا مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے نورانی تخت رف کے ذریعے طے کیا ہے، چوتھا مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کے پروں کے ذریعے سے طے کیا ہے، اور پانچواں مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بشریت کی رفتار کے ساتھ طے کیا ہے۔ اس کے بعد روحانیت مصطفیٰ ہے، اس کے بعد نبوت مصطفیٰ ہے۔ اے انسان، تو ابھی نبی پاک علیہ السلام کے سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے جو برق کی رفتار کے ساتھ نہیں، وہ براق کے اوپر ہے، جس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر براق کی سپیڈ کا یہ عالم ہے تو پھر نورانی سیڑھی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ نورانی سیڑھی کی رفتار کا عالم اگر یہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا اس نورانی تخت کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جبریل امین کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے معراج عبدہ کو کرائی ہے، اور عبد نام ہے روح مع الجسد کا، کہ جسم جب روح کے ساتھ ہو تو عبد کہلاتا ہے۔ یہ معراج عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور وہاں اگر رفتار کا یہ عالم ہے، میں پوچھنا چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا نے مقام سدرۃ المنتہا سے جب جبریل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بشریت مصطفیٰ کے ساتھ آگے بڑھے، اس کی سپیڈ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ایک مرحلے پہ جا کر جب نبوت کی رفتار کے ساتھ میرے آقا نے سفر کیا ہوگا تو پھر لیلن کو سامنے رکھے نا کہ اتنا طویل سفر اللہ کے محبوب کو اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے لمحے میں کرا کے 2 منٹوں میں ایک اور مثال، صرف 2 منٹ میں آج کی انسان کی ترقی نے انسان نے یہ کمال حاصل کیا۔ وہ کہتا ہے میں دور کی آوازوں کو بڑی نزدیک سے سن لیتا ہوں، موبائلز بنا لیے ہیں، کہتا ہے نا کہ میں موبائل کے ذریعے سے اس روئے زمین پر بسنے والے آخری انسان کی آواز کو سیکنڈ کے کتنے لمحے میں میں اس سے بات چیت کر سکتا ہوں، میں ویژولائز کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر، اسکائپ کے اوپر میں 1 to 1 اس سے میں بات کر سکتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں دنیا میں کہیں بھی انسان بیٹھا ہوا ہو میں اس کے ساتھ میٹنگز کر سکتا ہوں، ہم ایک کمرے میں موجود ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر! اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ، اپنے نصیبوں پہ ناز کیجئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کو اللہ نے یہ شان کیسے عطا کیا؟ پاگل، یہ اعزاز تو نے موبائل کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، ایک تو نے آلہ ایجاد کر لیا ہے جس کی وجہ سے تو دور کی آوازوں کو فوری سن سکتا ہے، تو دیکھ سکتا ہے۔ تو ذرا تصور تو فرما، ذرا سوچ تو صحیح، یہ کہاں؟ اور سماعت مصطفیٰ کہاں؟ یہ کہاں؟ علم مصطفیٰ کہاں؟ یہ کہاں؟ نظر مصطفیٰ کہاں؟ یہ نبی پاک علیہ السلام، یہ ان کو تو نسبت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمیں تو آج تک اس لاہور والی علی کی سمجھ نہیں آئی، 1000 سال ہو گئے۔ آخری جملے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ 1000 سال گزر گئے، ہمیں لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور نجف والے علی کی سمجھ کس کو آئے گی؟ اور ان کی جب سمجھ نہیں آ سکتی تو مدینے والے، بسنے والے، ان سب کے نبی کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ہاں، ان کی شانوں کو دیکھ کر، ان کے مقامات کو دیکھ کر، ان کی کرامات کو دیکھ کر ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں،
اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے، وہ رسول عطا کیا ہے، وہ قائد عطا کیا ہے، وہ لیڈر عطا کیا ہے کہ انسانی خوبیاں جتنی بھی ہیں وہ حسن و جمال میں ہو، وہ علم فضل میں ہو، ریسرچ میں ہو، سننے میں ہو، دیکھنے میں ہو، پکڑنے میں ہو، بولنے میں ہو، وہ کسی بھی جہت کے ساتھ تو لے آ، تو جس نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے جب اسے حضور کے قدموں میں لا کے پیش کرے گا اپنے آپ کو زیرو محسوس کرے گا۔ تو پھر تیری نجات اسی میں ہے نا، ہماری نجات اسی میں ہے کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جائیں، حضور سے اپنا تمسک، حضور علیہ السلام سے اپنی محبت، نبی پاک علیہ السلام پر پختہ ایمان، حضور علیہ السلام سے وفاداری کو یقینی بنائیں، اور اس ایقان اور اس یقین کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت والا رشتہ رکھیں کہ دور سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہو کہ وہ دیکھو غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔